أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کی بے انتہا نعمتیں ہمارے پاس ہیں. ہم ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو. اتنی ساری نعمتیں ہیں. ان ساری نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شکر چاہتا ہے. شکر کریں. کیا کریں؟ اللہ کا شکر ادا کریں. تو شکر ادا کریں گے تو اس کا انعام ملے گا، اور انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا. ان شکرتم لازیدنکم. اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے ہی رہیں گے، بڑھتے ہی رہیں گے. جیسے آدمی بڑھتا ہے، چھوٹا سا اتنا سا پیدا ہوتا ہے، پھر بڑھتا ہے. کون بڑھاتا ہے؟ بولو نا بھائی. پتا بھی چلتا ہے کیسے بڑھ گیا. ایک دورے کا بھی پتا نہیں چلتا. انچ تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک انچ بڑھ جائے تو پتا چلے، لیکن ایک دورہ بڑھا وہ بھی پتا نہیں چلتا کب بڑھتا ہے. وہ کون بڑھاتا ہے؟ اللہ بڑھاتا ہے، جس نے عدم سے وجود دے دیا. کچھ نہیں تھا. اس کی جو پیدائش کا دن ہے اس سے 9 مہینے 8 مہینے 8.5 مہینے 9.25 مہینے پہلے کچھ نہیں تھا. زیرو بھی نہیں تھا. تھا کچھ؟ تو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ اپنی قدرت سے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا؟ دنیا میں تھوڑا بہت آدمی پڑھتا لکھتا ہے، میتھ سائنس کے 2-4 داخلے گن لیتا ہے، تو اب وہ ترک کرنا شروع کرتا ہے. لاجک 2 ہو پھر 2 ہو تو 4 بنے. بغیر 2 کے 4 بنتے ہیں. یہ حساب ہے ہمارا. لیکن بغیر کچھ کے پورا انسان بن گیا. ارے ہوا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا، پورا انسان بن گیا. پانی کیا وہ ستر بناتے ہیں کیا H2 اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ 2 ملتے ہیں پھر آکسیجن بنتا ہے. CO2 اور H2O 2 ملاتے کیا بنتا ہے؟ بولو نا بھائی. اور اگر دونوں نہ ہو تو کچھ بنے گا؟ کچھ بھی نہیں تھا، پورا انسان بن گیا. کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا. عدم. کچھ بھی نہیں تھا. نہ باپ کی سلط میں کچھ تھا، نہ ماں کے پیٹ میں کچھ تھا. کہیں کچھ نہیں تھا. تو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. کیسے پیدا کیا؟ بولو نا بھائی. اپنی قدرت سے پیدا کیا. کہ پہلے اللہ نے نطفہ پیدا کیا. اللہ کہہ رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة، کہ نطفے سے علقہ بنایا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. کہ نطفے سے وہ مضغہ بنا، اور پھر اس سے وہ لوتھڑا بنا، اور پھر اس لوتھڑے میں ہڈیاں پہنا دی. اندر ہڈیاں ڈال کر اس پر گوشت پہنا دیا، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے بنا دیا. اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے فتبارک اللہ، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین بنانے والا ہے. کیسا بنانے والا؟ اتنے سارے فیس ہیں، کتنے ہیں ابھی جتنے بیٹھے اتنے، اور وہ مجمع میں جائے تو جتنے ہیں اتنے، پھر جہاں جائے تو جتنے ہیں اتنے فیس الگ الگ ہیں. کوئی 2 چہرے ملتے جلتے نہیں ہیں. جو 2 بہت ملتے جلتے دکھتے ہیں ان 2 کو کھڑے کر کے دیکھو گے تو بہت سارا فرق آئے گا. کسی کی بہو موٹی ہوگی چھوٹی ہوگی، کسی کی آنکھ بڑی ہوگی چھوٹی ہوگی، کسی کی ناک لمبی ہوگی، کسی کی چپٹی ہوگی، کسی کا ہونٹ موٹا ہوگا، کسی کا گال پھولا، کسی کا اندر ہوگا، کسی کا کہیں نہ کہیں اس کے شیپ میں کہیں نہ کہیں فرق دکھے گا.
یہاں تک کہ فنگر پرنٹ جو ہے ایک جیسی ہے کسی کی، سب کی الگ الگ. ایسے ہر چیز میں اللہ پاک نے اپنی قدرت کا استعمال کیا ہے جس کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے. اس پر یقین کرنا پڑتا ہے. کیا کرنا پڑتا ہے؟ وہی ہماری بنیاد ہے، وہی ہماری کہ ہم نے اللہ کو بغیر دیکھے مانا ہے. کیسے مانا ہے؟ دیکھا نہیں لیکن مانا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک. تو ہم سیدھے نتیجے پر پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ نتیجے پر پہنچ گئے. ایک نل میں سے پانی آتا تھا، اب اس پر لوگ بحث کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا نل میں سے آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا پائپ میں سے آ رہا ہے، کوئی کہہ رہا وہاں سے آ رہا ہے. ایک آدمی نے آ کر کے بھائی نہیں ٹنکی میں سے آ رہا ہے، تو وہ سیدھا کہاں پہنچ گیا؟ نتیجے. اب یہ تلاش کرنا نکلے گا، نل دیکھے گا، پھر پائپ دیکھے گا، پھر وہاں مڑے گا، پھر وہاں جائے گا، پھر وہاں جائے گا، پھر وہاں جائے گا. ہو سکتا ہے راستے میں کہیں رک جائے، لیکن جس نے پہلے سے یقین کر لیا کہاں سے آ رہا ہے تو وہ نتیجے پر پہنچا ہوا پہلے سے. تو جو ایمان والے ہیں وہ مطمئن ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک اکیلا ہے. اسی نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے. اور سوال ہے کیسے پیدا کیا ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ بولو نے بس اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. جیسے اس نے بچے کو پیدا کیا، جیسے وہ مکہ والوں نے کہا کہ اللہ پاک موت کے بعد کیسے زندگی دے گا دوبارہ، پھر ان کو یہی کہا گیا کہ بھئی جس طرح تم کو پہلے پیدا کیا ہے، پہلے تو تم تھے ہی نہیں، کچھ نہیں تھے جب پیدا کیا ہے، اب تو تم ہو، اس کا دوسرا بنانا تو اس کے لیے تھوڑا مشکل ہے. وہ بڑی قدرت والا ہے. کیسا ہے؟ بڑی قدرت والا ہے. اس کی قدرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جتنے بھی مقابلے میں آئے سب ہار گئے. جتنے بھی آئے. فرعون کا قصہ ہے قرآن شریف میں معروف. کچھ لوگوں کے قصے نمونے کے طور پر پیش کیے، ورنہ آئے بہت سارے، بہت سے آئے، سب ہار گئے. اس وقت بھی بہت سے مقابلے پر ہیں قدرت کے. قدرت تو اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ کس کی ہے؟ وہ بھی ہارنے والے ہیں. وہ بھی بعض دماغ سے مقابلہ کر رہے ہیں، بعض حکومت سے کر رہے ہیں، بعض مال سے کر رہے ہیں، بعض عقل سے کر رہے ہیں، بعض اپنے فن اور ہنر سے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بازوؤں کیسے ہم نے کیا ہے. سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دماغ چلایا، ہم نے ریسرچ کیا. کسی نے کچھ نہیں کیا، وہ دماغ اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ وہ اللہ کا بنایا ہوا دماغ تھا، تو اس نے تھوڑا سا اس کو استعمال کیا، وہ بھی اللہ کی توفیق سے کیا. وہ توفیق بھی اگر اس کو نہ ہوتی تو وہ نہیں کر سکتا تھا. دنیا میں بہت سے ہیں جو کچھ کرنے گئے تھے، ہو گیا کچھ. پہاڑ پر چڑھے تھے پیمائش کرنے، واپس ہی نہیں آئے. وہ گئے تھے کچھ کرنے لیکن وہ خود ہی چلے گئے. سمندر میں اترے تھے لال نکالنے، موتی نکالنے کے لیے، واپس نہیں آئے. تو جو کچھ ہو رہا ہے کون کر رہا ہے؟ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور پھر نعمتیں دی ہیں. نعمتیں دی ہے، تندرست جسم دیا ہے، دماغ دیا، آنکھیں دی، کان دیے، ہاتھ دیے. یہ ساری چیزیں دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں. کیا کریں؟ کہ اس کی عبادت کریں. اس لیے عبادتوں کو فرض کیا. نماز ہے. ابھی رمضان آئے گا نا، کہ کتنے مہینے باقی ہیں؟ بولن ہوئے. یہ رجب آنے کو ہے آج کل میں، اور پھر رجب اور شعبان، پھر کیا آئے گا؟ رمضان. رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، وہ روزوں کا مہینہ ہے. اس میں لیلۃ القدر ہے. تو نماز ہے، اللہ نے روزے فرض کیے، ہر عاقل بالغ پر فرض ہے، مرد عورت پر. مسلمان عاقل بالغ مسلمان مرد عورت یہ سب پر ہے. اور یہ فرائض میں سے کس میں سے ہے کہ اس کو ہر حال میں ادا کیا جائے، کسی حال میں چھوڑا نہ جائے. نماز چونکہ روزانہ 5 وقت ہیں، اور اسلام میں سب سے بڑا فریضہ ہے ایمان کے بعد نماز. حدیث میں آتا ہے قیامت میں سب سے پہلا حساب بھی نماز کا ہوگا. اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. پہلا حساب نماز. ایک روایت میں ہے کہ حساب ہوتے وقت جس کی نماز اچھی نکل گئی تو اس کو بھائی چلاؤ، جانے دو اس کو. بعض ٹیچرز کا اصول ہوتا ہے بھائی رائٹنگ اچھے ہوتے ہیں تو سارو لگے اسے مارک سارا دیتے تھے اسے، اور رائٹنگ اچھے نہیں ہوتے تو پھر اچھا لکھا ہوا بھی رائٹنگ کی وجہ سے مارک آ جاتا ہے. ہوتا ہے نا کہ لکھا تھا اچھا لیکن تحریر رائٹنگ اچھے نہیں ہے
لیپی ساری نہ تھی تو پھر وہ مار کھا جاتا ہے. ایسے نماز اگر اچھی ہوگی تو وہاں یہ ہے کہ ان کو آگے بڑھا دیا جائے گا ان کی نماز کی وجہ سے. اور دنیا میں بھی برکتوں کا ظہور ہوتا ہے نماز سے. روزے کی تنگی اس سے دور ہو جاتی ہے. اور نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو آدمی کو موقع ہوتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کا. حدیث میں آتا ہے المصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے. اور اللہ سے باتیں کرنے کا موقع ملے تو بھائی کالج کا پرنسپل کسی اسٹوڈنٹس کو روزانہ اپنے چیمبر میں بٹھا کر بلا کر 10 منٹ بٹھاوے تو بولو نا بھائی اس کی عزت بڑھ جائے گی نا کالج میں. تو پرنسپل صاحب روزانہ اس کو بلا کر بٹھاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں. جس کو جو کام ہوگا اس کے پاس جائے گا کہ روزانہ جاتا ہے. ارے ہوگا نا. اب جس کو اللہ پاک روزانہ 5 وقت بلاوے، اتنی بڑی قیمت ہے سارے بندوں کے اللہ کے وہاں. اور اس کے علاوہ بھی عبادت کے واسطے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ نے دروازے کھول دیے. 24 گھنٹے 24 گھنٹے اللہ کے دربار میں آوے. نماز کے لیے تو 3 وقت تھوڑے سے کراہت کے ہیں، وہ بھی کہ غیروں سے مشابہت ہوگی اس وجہ سے اس نے منع کی. نہ اس وقت ذکر کرے آدمی، دعا مانگے، تلاوت کرے، کسی بھی وقت اس کے در پر آدمی جاوے کہ وہ ہم سے یعنی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس نے پیدا کیا ہے، محبت کرتا ہے، اس لیے روزانہ بلاتا ہے 5 وقت. اس لیے اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے. کیا کرنا ہے؟ 5 وقت نماز کے ذریعے سے. موقع ہے مسجد میں تو نماز باجماعت مسجد میں ادا کریں. کہاں ادا کریں؟ جیسے فجر میں گھر پر ہوتے ہیں، جو ابھی انہوں نے بتایا کہ 1:45 بجے چھٹی ہو جاتی ہے تو ظہر بھی مسجد میں ادا کریں، عصر، مغرب، عشاء. لیکن کوئی ایسا وقت ہے بھائی جس میں اسکول کا وقت ہے، وہاں سے چھٹی نہیں مل رہی ہے نماز کے وقت میں، تو پھر جو ریسیس کا وقت ہے 1 بجے، 1:30 بجے، 1:45 بجے، تو اس وقت ریسیس میں پہلا کام یہ کریں کہ اپنی نماز باجماعت پڑھ لیں. چاہے 2 لڑکے ہوں تو 2 جماعت کر لیں، 3 ہو تو 3 کرے، 5 ہے تو 5 کرے، 10 ہے تو 10. جیسے ابھی انہوں نے سنا تو اپنے یہاں انہوں نے کوشش کی، پہلے نہیں ہوتی تھی، تھوڑی بہت دشواری ہوئی، لیکن نماز کی انہوں نے فکر کر لی تو اللہ نے آسان کر دی. اللہ نے آسان کر دیا. ایسے جو جہاں بھی ہے، اسکول میں ہے تو اسکول میں، کالج میں ہے کالج میں، ٹیوشن میں ہے تو وہاں بھی ٹیوشن والا جو سر ہے ان سے بات کریں کہ ہمارا مغرب کی نماز کا وقت ہے. اس وقت میں ٹائم سیٹ نہ کریں جس میں نماز آتی ہے بیچ. اگر ٹائم سیٹ ہے تو اس میں پھر درمیان میں نماز پڑھ کے پھر پڑھیں. لیکن نماز فرض ہے. نماز کیا ہے؟ فرض. ان سے بات کریں. ہاں، جب ان سے بات کریں گے تو پھر وہ آسان ہو جائے گا. نماز کسی حال میں نہیں چھوڑنی، بنیادی فریضہ ہے. پڑھو گے انشاءاللہ؟ کون کون پڑھیں گے؟ اور اپنے ماحول میں جہاں ہے وہاں باجماعت پڑھے. باجماعت وہ آدمی پڑھے گا کہ جو دوسروں کو دعوت دے کے تیار کرے گا، ورنہ اکیلا ہے وہ. کالج میں ہے، اسکول میں ہے، ٹیوشن میں ہے، کوچنگ میں ہے، ہاسٹل میں ہے، تو دوسرے والے لڑکے ہیں ان سے بات کریں اور ان کو تیار کریں. اس لیے کہ گناہوں کا ماحول عام ہے، آپ لوگ زیادہ جانتے ہو. خواہشات کی محبت غالب ہے اس وقت. چاہتے ہیں ہر ایک کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے آدمی، اپنی چاہتوں کے پیچھے تیزی کے ساتھ دوڑ رہا، چاہے اس میں آدمی کے ہیلتھ کا نقصان ہو، دین کا نقصان ہو، تعلیم کا نقصان ہو، سب برداشت. ارے ہے نہیں ایسا ہی. چاہتوں کے پیچھے بہت سارے لڑکے ہیں جو اپنی تعلیم کا نقصان کرتے ہیں. اکثریت وہ ہیں جو اپنی ہیلتھ کا نقصان کر رہے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں جو اپنے دین کا بھی نقصان کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی چاہتیں پوری کرنے کے لیے. جو چاہتیں اندر پیدا ہو رہی ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. تو ایسے ماحول میں ایک بھائی کو نماز کے لیے تیار کرنا، اس کو دین کے اعمال کے لیے تیار کرنا، اس کو دین کی دعوت کے لیے تیار کرنا، یہ کام تھوڑا مشکل ہے. کیسا ہے؟ مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. ممکن ہے. مشکل ہے لیکن بولو نا بھائی ممکن ہے. تو اس لیے گھبراوے نہیں، گھبرانا نہیں ہے، بلکہ ہمت کے ساتھ جیسے دوستی میں تعلق بناتے ہیں، ایک دوسروں سے بات چیت کرتے ہیں، کھانے پینے کی، پڑھائی کی بات کرتے ہیں، دوسری باتیں کرتے ہیں،
تو اس میں اپنی باتوں میں دین کی بات کریں. کون سی بات کریں؟ ایمان کی بات کریں. اللہ ایک ہے، اللہ کو یاد کریں. مختلف مواقع ہیں اللہ کو یاد کرنے کے. جیسے ابھی میں نے ایک موقع کا تذکرہ کیا کہ بھئی اللہ نے ہم کو عدم سے وجود دیا. ہم کچھ نہیں تھے، اس نے پیدا کیا، اپنی قدرت سے پیدا کیا، صحیح سالم ہم کو آزادی ہے. ایسے بہت سارے موقع تھے. ہر موقع پر ہم اس کو اللہ کو یاد کر سکتے، اس کی صفتوں کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ. کوئی ہوشیار ہیں تو ہم پہ اللہ نے دماغ دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. تو اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے اس آدمی نے کتنا بڑا کام کیا. اس آدمی کی بھی تعریف ہو گئی، اللہ کی بھی ہو گئی. اور اصل تعریف کس کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. ایسے موقع با موقع ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ ایمان کی بات کریں. کس کی بات کریں؟ ایمان کی بات کریں. ایسے ہی عبادت کی بات کریں. جیسے نماز ایسا فریضہ ہے جس میں کوئی منع نہیں کرے. بہت سے لڑکے غیر مانوس ہیں یا اور کوئی فکر ہے ان کی، لیکن نماز کی بات ہوگی تو انکار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ نماز متفق فریضہ ہے. ایمان، نماز ایسے فرائض میں سے جس میں کوئی انکار نہیں کرے گا. تو ان سے بات کریں گے کہ اس ماحول میں باجماعت نماز ہو جائے. اس بھائی سے تعلق بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی باتیں کریں. آپ کی سنتوں سے بھی کوئی انکار نہیں کرے گا، کوئی انکار نہیں کرے. تو ہماری باتوں میں ایمان کی بات ہوگی، نماز و عبادت کی بات ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی بات ہوگی. اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے ہم دوسروں سے بات کریں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی ذات سے کیا کریں گے؟ اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے. دیکھو جتنی چیزیں فیشن میں آتی ہیں سنت کے مطابق اس کو سب کرتے ہیں. ارے کرتے ہیں کرتے. سنت والی کوئی چیزیں فیشن میں آ جاتی ہیں تو وہ سب کرتے ہیں. اس میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس میں شرم نہیں آتی، اس میں کسی کا ڈر نہیں لگتا. لیکن جو چیز فیشن میں رائج نہیں ہوتی اور سنت ہوتی ہے تو اس میں آدمی گھبراتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، دوست کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے. تو وہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں کم ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہوگی تو پھر آدمی آپ علیہ السلام کی ہر ادا سے محبت کرے گا، ہر ادا سے محبت کرے گا. اور اللہ سے محبت اسی وقت ہوگی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا ہم اتباع کریں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم میرا اتباع کرو. کس کا اتباع کریں گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کا اتباع کریں گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کا اتباع کرو گے تو اللہ تمہیں محبت کرے. تو اللہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے تو ہم کس کا اتباع کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں. آپ کے طریقے پر نماز پڑھیں گے، آپ کے طریقے پر کھانا کھائیں گے، آپ کے طریقے پر لباس پہنیں گے. ہاں، عبادت کی سنتیں تھوڑی آسان ہیں کہ ایک ماحول میں کرنی ہوتی ہے، لیکن جو یہ معاشرت کی سنتیں ہیں، لباس ہیں، رہن سہن ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے، تو وہ سنتیں بڑی اہم ہیں. اس کا بھی خوب اہتمام کرنا ہے، گھبرانا نہیں ہے. عزت کس کے ہاتھ میں؟ بولو نا بھائی، اللہ کے ہاتھ میں. دنیا میں بہت ساری مشہور شخصیتیں ہیں جو کوئی کرکٹ کے راستے سے، کوئی فلم انڈسٹری کے راستے سے، کوئی دوسرے راستے سے پہلے مشہور ہوئے وہ لوگ. پھر اللہ نے ان کو ہدایت دی. کیا دیا؟ اللہ نے ان کو ہدایت دی. تو پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے طریقے کا اتباع کیا تو ان کی شہرت چلی گئی یا بڑھ گئی؟ بولو نا بھائی، اور زیادہ بڑھ گئی. ان کی شہرت اور زیادہ بڑھ گئی، لوگوں میں اور زیادہ مقبول ہو گئے. تو اس لیے اس سے نہیں گھبرانا. ہمیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا. کس کے لیے؟ کالج میں لوگوں میں اچھا کہلانے کے لیے نہیں، محلے میں لوگوں کے درمیان اچھا کہلانے کے لیے کریں گے. اچھا کہلانے والے کہہ دیں گے قیامت میں کیا ہوگا؟ کہ اصل تو اللہ خوش ہو جائے. کیا ہو جائے؟ شہرت کے لیے نہیں کرنا، ہماری شہرت ہو جائے، لوگ ہم کو پہچان لیں، لوگ ہم کو نیک کہیں، بلکہ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کہ
کیا ہو جائے؟ اللہ راضی ہو جائے. جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا, نماز بھی اسی لیے پڑھتے ہیں, قرآن بھی اسی لیے پڑھتے ہیں, تو سنت والی زندگی بھی کس کے لیے گزاریں گے کہ ہمارا اللہ ہم سے خوش ہو جائے. جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ اللہ ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے آپ کھاتے تھے, جیسے آپ چلتے تھے, جیسے آپ رہتے تھے, جیسے آپ سوتے تھے, جس طرح آپ نے نکاح کیا اور جس طرح آپ لوگوں سے ملتے تھے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کریں جس طرح آپ نے کیا. ہم بھی اسی طرح نماز پڑھیں جیسے آپ نے پڑھی, ہم بھی اسی طرح لوگوں کے ساتھ رہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاص طریقہ ہے, آپ نے اس طریقے پر اپنے آپ کو چلایا اور لوگوں کو اس کی دعوت دی اپنے طریقے کی, لوگوں کو اس کی دعوت دی. تو ہمیں اپنی ذات سے اس کا اہتمام کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینی ہے, جو دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور جو دعوت اللہ نے بھی دی ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ, بیسٹ آئیڈیل. کون ہے بیسٹ آئیڈیل؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ سے محبت کرنی اور آپ کے طریقوں سے محبت کرنی تو یہ جنت کا راستہ ہے, یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے. اور اگر آپ کے علاوہ سے آدمی محبت کرتا ہے تو جس سے آدمی کو محبت ہوگی قیامت میں ان کے ساتھ اٹھے گا. ان سے محبت حدیث میں ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے المرء مع من احب, المرء مع من احب, کہ آدمی اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے محبت کرے. علماء نے لکھا کہ صحابہ نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہو گئے, بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ہم کو تو حضور کے علاوہ کسی سے محبت نہیں ہے, آپ سے ہی محبت ہے ساری, تو کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ سرٹیفکیٹ مل گیا ان کو تو. اور وہ سچے محبت کرنے والے تھے, آپ سے سچی محبت کرنے والے تھے. اس لیے آپ کے ایک ایک طریقے کو انہوں نے اختیار کیا اور شرمائے نہیں, گھبرائے نہیں. بلکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ عجمی رومیوں کے دسترخوان پر تھے, تو ان کے وہاں کا عرف یہ تھا کہ دسترخوان پر لقمہ گر جاتا تھا تو کھاتے نہیں تھے, اس کو عیب سمجھتے تھے, اس کو عیب سمجھتے تھے. اپنی آپ ہی بہت سی جگہوں پہ نیچے اٹھایا کوئی کھاتا نہیں, یا تو دسترخوان بھی چاہتے بھائی گر گیا تو اس کو اٹھا کے کھاؤ, اللہ کی روزی ہے تو کون ضائع کرے گا, نہ شکری ہے. تو انہوں نے وہ اس کو اٹھا کر کھانا چاہا تو ان کو کسی نے کہا کہ بھئی یہاں کا جو ماحول ہے, یہاں کا جو کلچر کہتے ہیں, یہاں کے کلچر میں عیب ہے. تو انہوں نے فوراً کہا اترکوا سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء, کہ ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں گا, ایسا نہیں کر سکتا میں. اور لقمہ اٹھا کر کھا لیا کہ یہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے اور بہت سارے واقعات صحابہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو محبت ہے, اور وہی مطالبہ ہم سے بھی ہے. اور محبت کی علامت کیا ہے؟ ان المحب لمن يحب مطیع, ان المحب لمن يحب مطیع. جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے, اس کی پیروی کرتا ہے. اتنی ڈیزائن ہے نا ابھی کپڑوں کی, جتنی ٹی شرٹ, جینس, بوٹ, بال کٹنگ شٹنگ, وہ کسی نہ کسی کے طریقے پر ہے. ارے ایسا ہی ہے, یہاں سے اوپر کے تو اندر کے بھی کپڑے کسی کے طریقے پر ہوتے. بنیان بھی آدمی ویسا ہی لاتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. ارے ہوتا ہے نا, ایک زمانہ تھا بنیان سفید ہوتے تھے یا رنگین بلو ہیں وہ ہیں, ایک ہی ڈیزائن ہوتی تھی اس کہ بھائی یہاں تک کا بنیان ہوتا تھا, وہ کالا ہے, پیلا ہے, لال ہے, وہاں جاتا تھا جو دیتا تھا جو لے کے جاتا تھا. لیکن اب تو 10 سال کا بچہ بھی بنیان, ایک خاص اسٹائل کا بنیان تلاش کرنے نکلتا ہے. وہ کیا چیز ہے, وہ کیا چیز ہے؟ ایک زمانہ تھا جوتے کی دکان پر جوتے ملتے تھے, جو جاتا تھا سائز دیکھتا تھا کہ بھائی مجھے 9 نمبر چاہیے, 8 نمبر چاہیے, 7 نمبر. اور ابھی آدمی جو مخصوص اسٹائل کا جوتا تلاش کرتا ہے. کیوں ایسا کرتا ہے؟ فلاں صاحب ایسا پہنتے ہیں, فلاں کرکٹر کے پیر میں ایسے ہیں, اور فلاں ایکٹر کے سر میں ایسا کیپ ہے. تو وہ محبت ہے, اس لیے ان کی آدمی عادات پر فدا ہوتا ہے اور اس کو خریدتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبت کرنے کے لیے ایک ذات دی ہے. کون ہے وہ؟ بولو نا بھائی. امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ جن سے ہم محبت کریں
اور آپ سے محبت کی علامت یہ ہوگی کہ آپ کے ایک ایک طریقے کو ہم زندگی میں داخل کریں، چلیں گے بھی آپ کی طرف۔ علماء نے لکھا آپ کی چال کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ کیسے بات کرتے تھے، آپ کیسے بات سنتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، ہر چیز محفوظ ہے۔ اسی کو سیکھنے کا نام یہ تبلیغ کا کام ہے۔ احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں، آپ کے سارے طریقوں کو زندہ کرنے کا نام تبلیغ کا کام ہے۔ تو کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ ہاں، اور اس کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہے۔ سب سے بڑا گناہ تو نماز چھوڑنا ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، اور باقی جتنے قسم کے گناہ ہیں، آنکھوں کے، کانوں کے، زبان کے، مال پیسوں سے ہوتے ہیں، ان سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جماعت کے کام میں جڑو گے، تعلیم میں بیٹھو گے، وقت لگاؤ گے تو اندر ایک طاقت پیدا ہوگی۔ اس وقت بہت سارے نوجوان نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وہ سناتے ہیں کہ ایسا ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے، بدنظری ہو جاتی ہے، غلط سن لیتے ہیں، غلط بول لیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت کمزور ہے۔ کیسی ہے؟ کمزور۔ ایمان تو ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن گناہوں سے بچنے کی طاقت کمزور ہے۔ جب جماعت کے کام میں جڑیں گے، وقت لگے گا، 3 دن لگے ہیں، دیوالی کی چھٹیاں ملی 10 دن لگائے، کبھی چلا لگایا، فارغ ہو گئے 4 مہینے لگائے، تو اس سے آپ کی طاقت بڑھتی جائے گی، پھر پورے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور سارے غلط کاموں سے آدمی بچ جائے۔ بہت سارے نوجوان ہیں 20-22 سال 25 سال کی عمر ہے، انہوں نے اپنے اندر طاقت پیدا کی تو کالج کے ماحول میں بھی گناہوں سے بچے ہوئے، نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی سے کوئی غلط تعلق نہیں ہے، بالکل نیکی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ یورپ کے ماحول میں، افریقہ کے کالجوں میں ہیں، اور ادھر ویسٹ انڈیز کے علاقے میں وہاں کی کالجوں میں ایسے نوجوان ملے کہ جو وہاں بھی پوری شریعت سنت کی پابندی کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ لوگ بھی تعلیم لے رہے ہیں، جس شعبے میں ہیں، جس فیلڈ میں ہیں، ایک تو کہ محنت کر کے پڑھیں، خالی ٹائم پاس کرنے کے لیے کالج نہ جاویں یا شوق میں نہ جاوے کہ شوق ہے بھائی، اور بہت سارے شوق کالج کے بہانے پورے ہو جاتے ہیں، پیسے فری میں ملتے ہیں گھر سے، ٹائم فل ہے، ہم دھندے پر لگ جائیں گے تو ٹائم بھی نہیں ہوگا، پیسے خود کمانے پڑیں گے۔ یہ تو اچھا ہے گھر سے مفت کے پیسے مل رہے ہیں، والدین کو تو بڑی امیدیں ہیں تو خرچہ کر ہی رہے، وہ ٹائم بھی دے رہے ہیں اور پیسہ بھی دے رہے ہیں، تو اس سے بہتر موقع موج مستی کرنے کا اور کہاں ملے گا؟ ایسا نہ کریں، اس میں بھی امانت داری سے رہیں۔ اب آپ کا پیسہ آپ پر لگ رہا ہے، آپ کا زندگی کا قیمتی وقت لگ رہا ہے، تو محنت سے پڑھیں۔ جس اسکول میں ہے، جس کالج میں ہے، جس جگہ پر ہے، وہاں اپنے اسلام کا مظاہرہ کریں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں، اپنی سچائی، امانت داری، دیانت داری بتائیں گے، وہاں ہم بھی ان کے جیسے نہیں ہو جائیں گے، جیسے کے ساتھ ویسا نہیں، جیسے کے ساتھ مسلمان بن کے رہیں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ جئیں گے تو مسلمان بن کر جئیں گے، مریں گے تو مسلمان بن کر مریں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، مسجد میں بھی مسلمان، کالج میں بھی مسلمان، کلاس روم میں بھی مسلمان، گراؤنڈ میں بھی مسلمان، روڈ پر بھی مسلمان ہیں، گھر میں بھی مسلمان، جہاں جائیں گے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کریں۔ اور محنت پڑھائی کر رہے ہیں تو محنت سے پڑھیں، ادب سے رہے وہاں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، پرنسپل کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، یہاں تک کہ گیٹ مین جو ہے نا، گیٹ مین وہ بھی انسان، وہ کون ہے؟ ہم کو تو جانور کی عزت کرنے کو کہا، کوئی جانور ہے تو اس کو بھی ہمیں اجازت نہیں کہ اس کو بلا وجہ مارے یا اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، وہ تو انسان ہے، چاہے گیٹ مین ہے۔ آج وہ گیٹ پر کھڑا ہے، کل کو ہو سکتا ہے اللہ ہمیں کھڑا کر دے۔ انہیں بہت سارے کہ حالات بہت اچھے تھے لیکن ایسے حالات پیش ہے کہ چوکیداری کر رہے بیچارے۔ اس سے ڈریں، کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے، کسی کو پریشان کرتے ہوئے۔ آج کل کا جو ماحول ہے وہ منورنجن کے نام پر لوگوں کو بہت دکھی کیا جاتا ہے، بہت ریگنگ ہوتا ہے کالجوں میں، غریب بچے ہوتے ہیں، غریب لڑکے ہوتے ہیں، پیون ہوتے ہیں، یا کوئی نئے لیکچرر آئے ہیں، نوجوان ہیں تو لڑکے سارے مل کر ان کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ تو حرام کام ہے، اسلام میں جائز ہے۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا ٹھٹھا نہ کرے، مذاق نہ کرے، کسی کو اجازت نہیں، وہ انسان ہے۔ اگر وہ پرنسپل کا بیٹا اس کو پریشان کرے تو کیا ہوگا؟ بولو نا بس۔ اگر کسی منسٹر کا بیٹا پڑھ رہا ہے اس کو پریشان کیا ہے، اگر ڈسٹرکٹ کلیکٹر کا بیٹا کالج میں اس کو پریشان کیا ہے، اس کے ساتھ تو ڈسٹرکٹ کلیکٹر، پرنسپل، منسٹر کی نسبت ہے۔ یہ جس بندے کو پریشان کیا جا رہا ہے وہ اللہ کا بندہ ہے،
کس کا بندہ ہے؟ سبحان اللہ. اور الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کی عیال ہے. کسی کو پڑے، ہر ایک کا احترام کرے، ہر ایک کا احترام، خدمت کریں. ہم اپنی خدمت سے، اپنے اخلاق سے متاثر کریں تو پھر ہماری خدمت اخلاق دعوت بن جائے گی. کالج یونیورسٹی کی نہیں، یہ مسلمان معروف ہے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ چوری نہیں کرے گا، یہ کسی کو پریشان نہیں کرے گا، یہ کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا، یہ کوئی غلط کام نہیں کرے گا. یہ مشہور ہو جانا چاہیے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، یہ مسلمان ہے. یہ غلط نظر نہیں اٹھائے گا، یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ یہ مسلمان ہے. اور اسی کا ہم کو حکم ہے کہ پورے پورے مسلمان بن کے رہو. اور جب دنیا سے جاؤ تو اس حالت میں جاؤ کہ تم مسلمان ہو. تو جینا بھی مسلمان بن کر ہے، مرنا بھی. تو اس لیے محنت کرنی پڑے گی کہ ہم اسلام پر باقی رہیں، اپنے ایمان پر، اپنی عبادت پر، حضور کے طریقے پر. ایک دوسروں کو اس کی دعوت دینی ہے. موقع بموقع ہم آپس میں بات کریں، اسکول کالج کے ماحول میں دعوت دیں اپنے دوستوں کو، ساتھیوں کو. بحث بازی نہ کریں، ڈبیٹ کسی سے نہیں کرنی. ڈبیٹ کا زمانہ ہے، یہ ڈبیٹ ہماری کسی سے نہیں. بحث بازی نہیں کرنی ہے کسی سے. اچھی بات اچھے اخلاق کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں. سامنے والا قبول کر لے ٹھیک ہے، نہیں قبول کر کوئی بات نہیں. ہم اخلاق سے پیش آئیں گے، احسان کریں گے، کھلائیں گے، پلائیں گے. ہمارے پاس کوئی زائد ساز و سامان ہے، اپنا قلم ہے، بک ہے، یا اور جو ضروریات ہوتی ہیں، کوئی غریب بچہ ہے تو ہم اس کو دیں گے، مدد کریں گے ایک دوسروں کی. اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کس کو خوش کرنے کے؟ ہمارے پاس زائد ہے، ہم دوسرے پر خرچ کریں گے، احسان کریں گے ہم. اور کھانے پینے کی چیزوں میں تو ایثار بھی کر سکتے ہیں، اس میں ایثار نہ کریں. قلم کافی میں، ورنہ آپ کی پڑھائی رہ جائے گی. اس میں احسان کریں، زائد ہے دے دیں، گنجائش ہے دلا دیں. کھانے پینے کی چیز ہمارے پاس ہے، چائے پی رہے تھے، کوئی ساتھی آ گیا اس کو پلا دیا. اس طرح ایک ماحول سازگار ہوگا خدمت کے راستے سے، اخلاق کے راستے سے، اسلامی تعلیمات کے راستے سے. لوگوں کے سامنے اسلام آئے گا. ہاں، دنیا کی قوموں نے جب صحیح اسلام دیکھا تو قومیں کی قومیں اسلام لے آئی. ہاں، جو اسلام پھیلا ہے دنیا میں وہ محبت سے، اخلاق سے پھیلا ہے. اسلام تلوار کی زور پر نہیں پھیلا ہے. اگر تلوار کی زور پر پھیلتا تو آج کفر کا نام و نشان نہ ہوتا. اتنی بڑی حکومتیں مسلمانوں کی رہی. یہ تو یہی صدی ہے جس میں نظام دوسروں کے پاس آیا ہے. ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو خلافت راشدہ قائم ہوئی، پھر اس کے بعد بنو امیہ، بنو عباس کی خلافتیں ہوئی، پھر ترکوں کی خلافت ہوئی، وہ 1923 میں ختم ہوئی. دنیا کے اکثر حصوں پر مسلمان راج کر رہے تھے، اکثر حصوں پر. اگر تلوار کے زور پر ہوتا تو کوئی باقی نہ رہتا دنیا میں ان کے علاوہ. لیکن اخلاق کے زور پر چلا ہے، اس لیے تو اس میں سارے مذہب والوں کو اجازت تھی، ان کو رہنے کی، کھانے کی سہولیات تھی. سب، کسی کے ساتھ کوئی تعصب نہیں تھا، کوئی واد نہیں تھا، سب اپنے اپنے مذہب پر کر رہے تھے. لیکن مسلمانوں کے اخلاق، عادات، اطوار دیکھ کر لوگ متاثر ہوتے تھے. ہمارے یہاں بھی مشہور ہے کہ حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھاکہ سے اجمیر کا ایک سفر کیا پورا. اس میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ بولو نا بھائی، مشہور ہے یہ تو روایت سب جگہ. 9 لاکھ متواتر روایت. 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول. سبحان اللہ. ادھر ڈھاکہ میں ایک شاہ جلال ہے، ان کی خبر ہے وہاں. تو وہاں مشہور ہے کہ ان کے ہاتھ پر تقریباً 2 کروڑ لوگوں نے اسلام قبول. 9 لاکھ. ایک بزرگ تھے جنہوں نے اسلام پیش کیا، اپنے عادات، اخلاق، اطوار. 9 لاکھ. اسلام جو ہے وہ تو امن کا مذہب ہے، اس میں حقوق ہے، اس میں جانور کا بھی حق، چونٹی بھی بلا وجہ نہیں ماری جاتی یہاں سے. اور ہر ایک کا حق ہے، چھوٹوں کا، بڑوں کا، ہر ایک کو عزت دی جاتی ہے، ہر ایک کو عزت دی جاتی ہے. تو ہم جس ماحول میں رہیں گے مسلمان بن کے رہیں گے. کیسے بن کے رہیں گے؟ اور مسلمان بننا صرف آئیڈینٹی کارڈ سے نہیں کہ کارڈ لٹکا ہوا ہے مسلمان ہے، ایڈریس مسلمان سوسائٹی کا، بلکہ ہماری عادات، اطوار، اخلاق، ہمارا کردار ایسا ہوگا کہ لوگ دیکھیں یہ صحیح زندگی ہے، سچے ہیں، امانت دار ہیں، یہ کسی کو پریشان نہیں کرتے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے، کسی کو ذلیل نہیں کرتے، کسی کی بہن بیٹی کی طرف یہ غلط نظر نہیں اٹھاتے. ان کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ ان کو اللہ کا حکم اسی کا ہے، تو کسی کی طرف نظر نہ اٹھا دے. غلط کرو گے انشاءاللہ. پھر اسی کو سیکھتے سمجھتے ہوئے مقام پر کام کرنا ہے. اپنی مسجد سے جڑ جاویں، مشورے میں، ملاقاتوں میں، گشتوں میں جاویں. جتنا موقع ملے مہینے میں 2 دن، 2.5 دن، 3 دن، تو اتنا وقت جماعت میں گزارے. جماعت میں گھومنے پھرنے نہیں جانا،
ابھی سے نیت کرے کہ جماعت میں ہم گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہے، دین پر چلنے کی مشق کرنے کے لیے جاتے ہیں، دوسروں کو دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں۔ پھر چھٹیاں آ گئی دیوالی میں تو 10 دن لگا، اور یہ بڑا ویکیشن ہو مئی میں، جون میں یا اپریل میں، تو اس میں جن کو موقع ملتا ہے وہ چلا لگاتے رہیں، پڑھتے رہیں، اپنی تعلیم میں دھیان لگاویں، وقت لگاتے رہیں۔ جب فارغ ہو جاوے تو پہلے کتنے مہینے لگائیں گے؟ زور سے بولو نا، کون لگائیں گے؟ وہ 4 مہینے بھی اسی لیے لگانے کہ دین پر چلنا اچھی طرح سیکھ لیں، دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہے۔ بھائی بیٹھ جاؤ، او بھائی بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر صبر کر لو، ابھی ہمارا کام پورا نہیں ہوا، بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ ماشاء اللہ، اللہ جزائے خیر دے، تشریف رکھیں۔ 4 مہینے میں اچھی طرح سیکھنا سمجھنا ہے، دین پر چلنا ہے، دین کی سمجھ حاصل کرنی ہے، ضروری علم سیکھنا ہے، نماز کا، ذکر کا، عبادت کا طریقہ سیکھنا، اپنے اخلاق درست کرنے ہیں، اور پھر دعوت کا کام سیکھ کر پوری دنیا میں جانا ہے۔ جائیں گے انشاءاللہ؟ کون جائیں گے؟ اچھا، اس میں اس سال جو فائنل ایئر والے جن کا آخری سال ہے وہ ذرا کھڑے ہو بھائی، ان کے علاوہ اور کوئی نہ اٹھے صرف فائنل ایئر والے۔ دیکھو 5 منٹ کا کام پورا کرنا ہے ہمیں، اس لیے آپ حضرات کے تعاون کی ضرورت ہوگی، باتیں نہ کریں آپس میں، جیسے ابھی تک بیٹھے تھے خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہے، اور ان کے علاوہ کوئی اٹھے نہیں، صرف 5 منٹ میں ہمیں پورا تشکیل کا کام مکمل کرنا ہے۔ آپ لوگ ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ بھائی ساتھ دو گے سبھی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ پاک آپ سب کو دین پر چلنے کے لیے، دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ دیکھو وہ کونا خالی ہے، اس طرف چلے جاؤ، ذرا تیز قدم چل لو بھائی، ان کو جگہ دے دو، اور آپ بھی ذرا جلدی سے چلے جاؤ۔ ان کے ساتھ کوئی 2 ساتھی چلے جاؤ بھائی، کوئی مقامی بھی 2 ساتھی چلے جائیں، ہماری جماعت کے بھی 2 ساتھی بیٹھ جاؤ بھائی، ذرا تیز قدم چل لو، تیز قدم بھائی، باتیں نہ کریں آپس میں، تیزی سے ذرا چلے جائے، ٹائم شارٹ ہے اپنے پاس، جلدی چلے جائے، جلدی سے۔ اللہ مبارک فرمائے ماشاء اللہ۔ ادھر جگہ بناؤ آگے، تھوڑا وہاں بھیڑ ہے، اس طرح چلے جاؤ آگے، تھوڑے اور آگے چلے جاؤ، پیچھے تھوڑے اور پیچھے، جلدی سے، اللہ جزائے خیر دے۔ اچھا، اس میں وہ لڑکے بھائی، وہ لڑکے ذرا پیچھے والے متوجہ ہیں، پیچھے والے بھی، اس میں اب وہ لڑکے جن کا سیم سسٹم ہے، ہر 6 مہینے پر ایگزام ہو جاتی ہے، 10 دن 12 دن 15 دن کا ویکیشن ملتا ہے، کسی بھی نام کا ویکیشن ہو، جنرل ویکیشن ہو، ریڈنگ ویکیشن ہوتا ہے، تو وہ لڑکے طے کریں انشاءاللہ ہر 6 مہینے پر 10 دن لگائیں گے، تو سال میں آپ کے 20 دن لگیں گے، 10 دن کر لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون لگائیں گے؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، جو کھڑا ہوگا وہ چلے گا، جو سیم سسٹم والے وہی لگا سکیں گے، ان کا جن کا کنٹینیو نہیں ہے ان کو تو 10 دن دیوالی میں ملیں گے، اور ان کو جو ہے چھٹی میں آواز نہ ہو، آواز نہ ہو، آپ لوگ ادھر چلے جاؤ، اس کو نہ ذرا چلنا شروع کرو بھائی، ادھر میرا ہاتھ دیکھ لو، ادھر بھائی ذرا چلنا شروع کرو جلدی سے، بھائی طفیل صاحب آپ چلے جاؤ بھائی، او بھائی چلو نا ادھر سے، بھائی ذرا تیز قدم چل لو، ادھر نویں لڑکی والے بھائی ذرا تیز قدم، ذرا تیز قدم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بھائی باقی ذرا قریب آ جا، جو بیچ میں جو جگہ ہے اس کو پر کر لو بھائی، او بھائی آ جاؤ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت سکون سے آپ حضرات بیٹھے ہیں آج، بس ایسے ہی سکون سے اس کو بیٹھے، وہی ہمارا اسلام ہے، جیسے آج آپ نے دکھایا کہ ہم مسلمان سکون سے بیٹھے، وقار سے بیٹھے، دھیان سے بات سنی بھائی، ادھر ذرا قریب آ جاؤ، ذرا قریب آ جاؤ۔ اچھا، اس کا وہ لڑکے جن کو پورا ویکیشن ملتا ہے، 33 دن 33 دن کا، 40 دن کا، 45 دن کا، مئی میں، اپریل میں، بعضوں کا مارچ سے شروع ہو جاتا ہے اور بعضوں کو مئی میں ہوتا ہے، جب بھی ملے گا چلا لگائیں گے انشاءاللہ، لگاؤ گے؟ کون سا لگائیں گے؟ کھڑے ہو جاؤ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ارے بھائی جو کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے، آدمی کیسے چلتا ہے؟ کھڑے ہو کر چلتا ہے۔ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ذرا چلنا شروع کرو، دیکھو میرا ہاتھ دیکھ لو، ادھر چلنا شروع کرو بھائی، 2 ساتھی چلے جائیں ان کے ساتھ، باتیں نہ کرا کے، دیکھو ابھی آپ کا ابھی تک خاموش سے اچھی طرح ماشاء اللہ بات کریں گے، اب ادھر دوسری طرح رہا بھائی، ذرا تیز قدم، تیز قدم چل لو، چلو ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے، سب کی صلاحیتوں کو اللہ دین پر لگوا دے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑے اچھے لڑکے، اپنے آپ آگے آ گئے، بہت سمجھدار،
बड़े समझदार, अल्लाह की समझ बूझ को दीन पर इस्तेमाल फरमा दे। भाई आ जाओ, चलो गाड़ी आ जाओ भाई। माशाअल्लाह बड़े समझदार हैं। चलो चलो चलो। तो जो इधर उधर आप बैठे हुए रह गए, जरा मेरे पास आ जाओ। ये भी आप लोग भी आ जाओ भाई। अब जो रह गए इनके अलावा जहाँ भी हैं 2, 5, 10 जितने भी हैं वो इधर आ जाओ। अच्छा आप हजरत क्या करते हैं? इसमें टीचर है क्या? जी भाई लेना इला है सब। टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर है कोई? अच्छा 4 महीने लगे हुए हैं कोई आप लोगों के अलग है? आप हजरत क्या पढ़ते हैं? साइंटिस्ट बन रहे हैं? मैंने तो 12वीं वालों को, CA BA वालों को तो बोल दिया, साइंटिस्ट का बोला नहीं हूँ, तो शायद इस वजह से आप लोग रुके हो। क्या करते हैं आप? मुलाजिम, सब मुलाजमत करते हैं। कौन कौन है जरा खड़े हो जाओ। इसमें जो भी मुलाजमत करते हो, चाहे टीचर हो, प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो या किसी जगह प्राइवेट जॉब करते हो, वो खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जो भी जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं अपना, या अपना कारोबार करते हो, खेती करते हो, खेती में चलिए यार चावल लगी है ना। चलो हाँ भाई आप लोग बैठो और 4 महीने से करो सब। जिनके एक मरतबा लग गए दोबारा से करो। उधर एक हल्का लगा दो। कौन बैठेगा भाई इनका एक हल्का लगा, उधर आ जाओ। चलो आ जाओ भाई। ये सब फारिग हैं या कारोबार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 4 महीने से करो। आ जाओ भाई उधर जरा पेश करें। मोटा भी